اب اس کے بعد سورۃ العصر ہے، 3 آیات پر مشتمل چھوٹی سی سورت ہے، جس کے بارے میں امام شافعی نے بڑی کام کی بات بتائی تھی کہ اگر انسان کی ہدایت کے لیے صرف اور صرف سورۃ العصر ہی نازل کی جاتی تو وہ اس کی ہدایت کے لیے کافی. تو 3 چھوٹی سی آیات ہیں، لیکن یہ بھی بلاغت کا ایک اہم ترین شاہکار ہے. والعصر، زمانہ گواہی دے رہا ہے، گزرتا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے. ان الانسان لفی قسر، بلا شبہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. اب دیکھیے اس کے بعد فرمایا گیا نہیں نہیں نہیں، سارے انسان نہیں ہیں. ایکسیپشن بتا دیا، استثناء بتا دیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، وہ فائدے میں رہیں گے. سارے انسان نہیں ہیں جو ایمان لائیں گے، جو نیک عمل کریں گے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اچھا، یہ تواسی بھی یاد لکھ لیجئے، تواسی. تو یہ بھی باب تفاعل ہی سے ہے. تواسی تفاعل ہی سے ہے، تکاثر اور تعاون، تغابن اور تناسب اور تصادم، یہ سارے جو الفاظ آتے ہیں باب تفاعل پر، دونوں اس میں ایکٹیو ہوتے ہیں، 2 فاعل ہوتے ہیں. تو اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. تو اب ذرا اس پوری صورت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. زمانہ کہہ رہا ہے، زمانے کی قسم، زمانے کی گواہی ہے. زمانہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے انسان جلدی کر جلدی کر ورنہ نقصان ہو جائے گا، تو خسارے میں خسارے میں. تو کیا مطلب ہے؟ کسی بھی وقت تیری موت آ سکتی ہے. جلدی کر بھائی، جلدی کر اے انسان، تو جلدی کر ورنہ نقصان ہو جائے گا. کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. کس چیز میں جلدی کرے؟ اگر ایمان نہیں لایا تو ایمان لے آ، ابھی اسی وقت ایمان لے آ، کلمہ پڑھ لے اور توحید قبول کر لے. اور اگر تو نے نیک اعمال شروع نہیں کیے تو نیک اعمال شروع کر لے. اچھا دیکھیے، یہاں پر بعض مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے 4 چیزیں. ایک ایمان ہے، دوسرے عمل صالح ہے، اور تیسری چیز حق کی ایک دوسرے کو نصیحت ہے، اور چوتھی چیز ہے کہ صبر کی ایک دوسرے کو نصیحت ہے. لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو آخری 2 چیزیں ہیں، تواسی بالحق اور تواسی بالصبر، دراصل یہ اعمال صالحات ہی کا ایک حصہ ہے. یعنی دوسری چیز ہی کی یہ وضاحت ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان اور عمل صالح یہ بھی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایمان بالکل الگ ہو اور عمل صالح بالکل الگ ہو، ایسا نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ وہ زبان سے کہتا ہے تو یہ ایک عمل ہے نا، یہ ہونٹوں کا عمل ہے. لیکن ہونٹوں پر یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ آنے سے پہلے اس کا دماغ ایک عمل سے گزرا ہے اور اس کا دل ایک عمل سے گزرا ہے، غور و فکر سے وہ گزرا ہے. اس کے بعد لا الہ الا اللہ کے کلمات اس کی زبان پر آئے ہیں. تو یہ ایمان لانا خود بھی ایک عمل ہے. تو ایمان اور عمل کیا ہیں؟ یہ لازم و ملزوم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا یعنی یہ جو ہمارے ہاں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، یاد ہوگا، مرجیہ جن کو کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد ہر چیز معاف ہے، جو چاہے کر لو، یعنی اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کر دے گا، ایمان کافی ہے، لا الہ الا اللہ کافی ہے. اور جیسے وہ کہا کرتے تھے سیغفر لنا، ہم بخش دیے جائیں گے، ہم بخش دیے جائیں گے. تو یہ مرجیہ کا جو عقیدہ ہے یہ بہت ہی خطرناک عقیدہ ہے. اچھا اب آ جائیے، دیکھیے یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آدمی خود اگر نیک ہے تو یہ کافی نہیں ہے. خود اگر اچھے اعمال کر رہا ہے، خود نماز پڑھ رہا ہے، خود مسجد جا رہا ہے، خود زکوٰۃ دے رہا ہے، خود اس نے حج کر لیا، رمضان کے روزے رکھے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بیواؤں اور یتیموں کا خیال کرتا ہے، یہ کافی نہیں ہے.
اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے لوگوں کو بھی حق کی وصیت کرے، حق کی تلقین کرے، بتائے دوسرے لوگوں کو. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے بتائیں، ہم سب ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کو ہم تاکید کرتے رہیں. اور الحق کیا ہے؟ اب یہاں تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں کوشش کروں گا فیس بک پر الحق کے بارے میں اور الصبر کے بارے میں، صبر کے مختلف مفہومات کیا ہیں اور الحق کے مختلف مفہومات کیا ہیں، وہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے فیس بک پر، اور وہاں بھی بھیج دوں گا میں آپ کو، جو واٹس ایپ کے ذریعے سے بھی جو لوگ رابطے میں ہیں وہ بھیج دوں گا. دیکھیے الحق جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، حقیقت ہے نا، سچائی ہے وہ. اور سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ اللہ، ایک اللہ ہے، اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحق کی وضاحت کی کہ الجنت حق والنار حق، اور یعنی اسی طرح والساعۃ حق، قیامت جو ہے وہ حق ہے، تو الحاقہ کہا گیا اس کو، حقیقت ہے وہ. اور جو حق کی جو ضد ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے. حق کا ایک مطلب ہے جو ہمیشہ برقرار رہے، ہمیشہ قائم رہے. اور باطل کیا چیز ہے؟ باطل مٹنے والی چیز ہے. جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اور دیکھیے ایک حق کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ با مقصد چیز کو بھی حق کہتے ہیں. اور جیسے کہا گیا ربنا ما خلقت ھذا باطلا اور خلق السماوات والارض بالحق، زمین آسمان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، اور یہ بیکار بلا مقصد پیدا نہیں کیے گئے. تو زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یہ بھی حق ہے. اس کی ایک انسان دوسرے انسان کو نصیحت کرتا رہے، بتاتا رہے. تو یہ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ دعوت و تبلیغ بھی فرض ہے، ورنہ انسان خسارے میں رہے گا. اگر وہ بولتا نہیں، اگر اسلام کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اگر وہ توحید کے لیے جان کی قربانی نہیں دیتا، اس کے لیے مال کی قربانی نہیں دیتا، اس کے لیے وقت کی قربانی نہیں دیتا، تو وہ خسارے میں رہے گا. اس کو یہ کام کرنا پڑے گا. اور جب وہ حق کی نصیحت کرے گا، تلقین کرے گا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے جائیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی نے، کسی رسول نے توحید کی بات کی ہو، ایمان کی اور عمل صالح کی بات کی ہو اور حق کی بات کی ہو تو اس کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوا. اس کے لازمی طور پر ان کی مخالفت ہوتی ہے. کئی نبی ایسے گزرے ہیں جن کو آرے سے چیرا گیا، ان کو زمین میں پیٹ تک دفن کیا گیا، اس کے بعد ان کو آرے سے چیرا گیا. تو آزمائشیں آتی ہیں. ایمان جو ہے، اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کیا کہا تھا، یا کہا تھا مر بالمعروف ونہا عن المنکر اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کر، اور مر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، اور منکر سے روک بیٹے. دیکھیے کیسا باپ تھا، کیسی نصیحت کر رہا ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ان ذالک من عزم الامور، یہ چیزیں جو ہیں عزیمت کی ہیں، یہ اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. یہاں جو ہے یہ ڈرپوک لوگ، سادھو اور سنت اور صوفی جو جنگلوں میں بھاگ جاتے ہیں چھپ چھپ کے، یہ کام نہیں کر سکتے. وہ طاغوت کا مقابلہ کرنے کے لیے، تواصو بالحق کے لیے بہت عظیم صبر کی ضرورت ہوتی ہے. صبر کے بھی کئی مطلب ہیں. صبر کا اصلی مطلب اب یہاں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بیان کروں، کہ دیکھیے صبرہ جو ہے ایلوے کو بھی کہتے ہیں اور برف کو بھی کہتے ہیں. اور صبر اصل میں استقامت اور ڈٹ جانے کو، صبر جو ہے یعنی بے بس کی مجبوری کو عربی زبان میں کبھی صبر نہیں کہا جاتا. بے بس کی مجبوری کو صبر نہیں کہتے، بلکہ مقابلے اور اس پر ڈٹ جانا، اس پر جھکنا نہیں. اور صبر کا ایک مطلب انتظار بھی ہوتا ہے، صبر کا ایک مطلب استقلال ہوتا ہے، صبر کا ایک مطلب دوام، مداومت، کنسسٹنسی ہوتا ہے، اسی کے اوپر قائم رہنا، اس پر مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیشہ قائم رہنا. تو دبنا نہیں، جھکنا نہیں.
اور ایک دوسرے کو ہمت دینا. تواصو بالصبر کا کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کی ہمت بڑھانا اور ایک دوسرے کو حوصلہ دینا. یہ ساری چیزیں ہیں. تو اگر یہ کام نہیں کریں گے تو انسان خسارے میں ہوگا. اب ذرا استعارے پر تھوڑا سا غور کر لیجئے. وہاں دیکھیے سورہ صف میں کہا گیا حل ادلکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یہاں تو عمومی انسان سے بات ہو رہی نا، وہاں تو اہل ایمان سے. حل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم، کہ کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کروں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے. تو یہاں بھی دیکھیے جو خسارے کا لفظ آیا ہے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا بھی ایک ایسی مشغولیت ہے جس میں فائدے اور نقصان دونوں کے امکانات ہیں. تو اس میں وقت بہت اہمیت کا حامل ہے. اور یہاں یہ بات چھپی ہوئی ہے، والعصر میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ عین جوانی میں موت آ سکتی ہے، شادی کے دن موت آ سکتی ہے، شادی کے دوسرے دن موت آ سکتی ہے. جوانی میں آدمی رنڈوا ہو سکتا ہے، جوانی میں عورت بیوہ ہو سکتی ہے، اور 10 بچوں کا باپ 40 سال کی عمر میں 35 سال کی عمر میں وہ اللہ کی طرف جا سکتا ہے. اس لیے ہر پل قیمتی ہے، ایک ایک پل قیمتی ہے، اور یہ پوری زندگی کو اس کے لیے وقف کرنا چاہیے.